جس طریقے سے آپ کے ہاں منو نے بہت لمبی چوڑی ناؤ اور کشتی بنائی تھی منوسمرتی کے آدھار پر، اسی طریقے سے ہمارے یہاں قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑی ناؤ بنائی تھی۔ جس طریقے سے منو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس ناؤ میں سوار ہو گئے تھے، اسی طریقے سے ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پر سوار ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میں مسلمان ہوں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بول رہا ہوں کیونکہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن کی آیت ہے، اس لیے ہمیں تعریف کرنا پڑ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو یہ سوچ کر سنے گا کہ مولانا صاحب اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، بقیہ دوسرے مذاہب کا کھنڈن کر رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ درست بات کو نہ سن پائے گا نہ سمجھ پائے گا۔ بات اس نوعیت کے ساتھ سننی چاہیے کہ اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں، اور کوئی بھی شخص جو یہاں بیٹھا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ اسلام کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رشی، پیغمبر، منی، رسول، اوتار جتنے بھی آئے، ان سب کا دین، ان سب کا دھرم اسلام تھا۔ اسلام عربی زبان میں اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب سا لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنی مادری زبان میں جب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے۔ جیسے ہم کو اپنے مذہب کو سناتن کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا، سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے ستیہ کی طرف اگرسر کرنے والا، سناتن کا معنی ہی ہوتا ہے جس کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ آپ عربی کے اسکالرز ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، کسی سے پوچھ لیجئے کہ اسلام کا معنی کیا ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے امن اور شانتی اور سلامتی۔ تو ہم جب اس نوعیت سے اور اس حساب سے جب سنتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کو ہم عربی میں کہتے ہیں تو اسلام ہے، اسی کو اگر ہم سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہی سناتن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں، ہم اپنا تھوڑا سا کشادہ قلبی کا ثبوت دیں، اپنے دل کو چوڑا کریں اور سننے کی چھمتا اپنے اندر رکھیں، تو ہمیں بہت سے جو پردے ہیں جس پہ دھول چھا گئی ہے وہ چھٹ جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے یہ وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، نہیں، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر لے کر آئے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے لاسٹ میسنجر کو، آخری نبی کو کہا تھا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے جس دین کو نافذ کیا ہے، آپ سے پہلے یہی دین ہم نے نوح علیہ السلام پر بھی نافذ کیا تھا، یہی دین ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، اسی دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا،
اسی دین کا نفاذ نوح علیہ السلام نے بھی کیا تھا. والذی اوحینا الیک، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی، جس کا پیغام ہم نے آپ کو دے دیا، جس کی شبہ سوچنا ہم نے آپ کو دے دی. اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی اوتار، رشی، منی، میسنجرز اس دنیا میں آئے، ہم نے ان کو بھی یہی دین دے کر بھیجا. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. نوح کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، سب کے اوپر ہم نے اسی دین کو نافذ کیا تھا. آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی میں نے نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ کو کوئی نیا پیغام دے کر ہم نے نہیں بھیجا. آپ سے پہلے یہی دین نوح کو دیا تھا، یہی دین آپ سے پہلے ابراہیم کو دیا تھا، آپ سے پہلے موسیٰ کو دیا تھا اور عیسیٰ کو دیا تھا. میرے بھائیوں، کلیئر کر دیا. نوح جن کو آپ منو کے نام سے جانتے ہیں اور جن کی منوسمرتی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ تعجب کریں گے کہ منو کا پتر جس طریقے سے جل پلائن میں ڈوب کر مرا تھا، ہمارے ہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کر کس طریقے سے مرا تھا. جس طریقے سے آپ کے ہاں منو نے بہت لمبی چوڑی ناؤ اور کشتی بنائی تھی منوسمرتی کے آدھار پر، اسی طریقے سے ہمارے یہاں قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑی ناؤ بنائی تھی. جس طریقے سے منو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس ناؤ میں سوار ہو گئے تھے، اسی طریقے سے ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پر سوار ہوئے تھے. جس طریقے سے دھرتی سے بھی پانی نکلا اور آکاش سے بھی پانی آیا، قرآن کے آدھار پر بھی زمین نے پانی پھینکا اور آسمان سے بھی پانی گرا. آپ کے منوسمرتی کے آدھار پر منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا. ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا. منو نے اپنے پتر کو اپنی کشتی میں آنے کے لیے کہا اور کہا کہ تم ہمارے مارگ کو سویکار کر لو. منوسمرتی کے آدھار پر منو کے پتر نے منو کی بات نہ مانی اور ڈوب کے مر گیا. ہمارے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح کی بات نہیں مانی اور بالآخر اسی پانی میں غرق ہو کر مر گیا، ڈوب کے مر گیا. تو آپ جس کو منو کہتے ہیں ہم اسی کو نوح کہتے ہیں. اور ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یہ دین ہم نے نوح کو دیا تھا. اور مجھے اس اسٹیج پر ان علماء کی موجودگی میں یہ کہنے میں ذرا برابر کی جھجک نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین وہی ہے جو آپ سے پہلے منو لے کر آئے، جو آپ سے پہلے ابراہیم لے کر آئے، جو آپ سے پہلے موسیس کو اور جیسس کو دیا گیا تھا. آپ کو میں وہی دین دے کر بھیج رہا ہوں، آپ کو میں نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. ابراہیم کو برہم کے نام سے یاد کیا گیا ہے ویدوں میں، موسیٰ کو موشا اور بائبل میں موسیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور عیسیٰ کو بائبل میں جیسس اور ویدوں میں یشوع کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے. تو یہ دین سب کا تھا، یہ دھرم سب کا تھا. اب کوئی بھی میڈیا والا یا کوئی بھی آدمی یہاں ویسا بیٹھا ہو جو دوسرے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اب وہ اس ذہن کو بنا لے کہ ہم نے یہ بات اسلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پروفٹ آئے یہ سب کا دین ہے. آپ کا بھی دین ہے، ہمارا بھی دین ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو نبی، جو پیغمبر، جو رشی جس دین کو اپنے زمانے میں لے کے آیا، اس نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوم نے، اس ذاتی کے لوگوں نے اس کے اندر بہت سی گڑبڑیاں پیدا کر دی. اس رشی پیغمبر کے جانے کے بعد، اس اوتار کے جانے کے بعد بہت سی چیزوں میں آمیزش کر دی. بہو دیوبادیت کے اندر، ایک ایشور واد کے اندر، ایک توحید کے اندر بہو دیوبادیت اور بہو ایش پوجا کو شامل کر لیا. ایک توحید کے اندر ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ انہوں نے بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک ایشور واد کی صحیح شکل پیش کرنے کے لیے، توحید
توحید کی صحیح شکل پیش کرنے کے لیے سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو آپ کے ویدوں کے مطابق محمد کو، محمد کو، احمد کو، احمد کو، موہن مدن کو، نراشنس کو، کل کی اوتار کو، انت میں آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یشوع تک، جیسس تک جتنے بھی نبی جو پیغمبر تھے، جو دین لے کر آئے تھے، میں نے اس کی پوری کی پوری تکمیل آج کر دی، اس دین کو مکمل آج کر دیا۔ اب آج کے بعد اس دین کے اندر نہ تو کسی چیز کی کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کسی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اب ساری نعمتیں پوری ہو چکی ہیں، اب اس میں کوئی چیز جو حلال ہو چکی ہے حرام نہیں ہوگی، جو حرام ہو چکی ہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ دین قیامت کی صبح تک قائم رہے گا، مہا پرلے کے دن تک رہے گا، لاسٹ ڈے تک رہے گا، ڈے آف ججمنٹ تک اب یہی دین چلے گا۔ یہ دین محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، کوئی بھی انیہ دھرم کا ماننے والا اس کو محمد کا دین نہ سمجھے۔ یہ آدم کا دین ہے، یہ نوح کا دین ہے، یہ یعقوب کا دین ہے، یہ یوسف کا دین ہے، یہ یحییٰ کا دین ہے، یہ زکریا کا دھرم ہے، یہ ابراہیم کا ہے، یہ موسیٰ کا ہے، یہ عیسیٰ کا ہے۔ ہاں میں کھلے طور پر کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے دل کو چوڑا کرتے ہوئے، کشادہ کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں یہی دین، یہی دھرم رام چندر جی کا بھی ہے، اور یہی دھرم کرشن جی کا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ بگاڑ وہی ہوا کہ ان مہان پرشوں کے جانے کے بعد، ان مہان ویکتیوں کے جانے کے بعد لوگوں نے، اس قوم کے ماننے والوں نے، اس قوم کے لوگوں نے، اس رشی پیغمبر منی کے ماننے والوں نے دین میں گڑبڑیاں پیدا کر دی ہیں، اور جب جب گڑبڑی پیدا ہوئی تب تب اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا۔ اور یہ بات تو کرشن جی بھی کہا کرتے تھے یدا یدا ہی دھرمस्य گلانے بھوتی بھارت، جب جب دھرم بگڑے گا اس کے اندر گلانی ہوگی، ادھرم کا راستہ صاف، ادھرم بڑھے گا، پاپ بڑھے گا، ظلم بڑھے گا، زیادتیاں بڑھیں گی، ادھرم بڑھے گا، بہت عبادیت بڑھے گی، ایک ایشور کی اپاسنا اور پوجا چھوڑ کر لوگ بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور خداؤں کی پوجا کریں گے۔ تب میں اوتار گرہن کروں گا، یعنی تب میں سدھار کے لیے آؤں گا، تب میں دنیا کے اندر آؤں گا، اپنا اظہار کروں گا اور اس دنیا کو اور کے رہنے والوں کو سدھاروں گا، ایک ایشور واد کو لاگو کروں گا، بہت دیوبادیت کو چھڑاؤں گا اور لوگوں کو ایک ایشور کی عبادت اور پوجا کی طرف میں لاؤں گا۔ اسی لیے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کا مول منتر ایک تھا، سب کا کلمہ ایک تھا۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور آج بھی یہ کلمہ ہے اور قیامت تک بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا رہے گا۔ نبیوں کے حساب سے دوسرا جز، دوسرا پارٹ تو بدلتا گیا، لیکن پہلے جز میں چینجنگ نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پر رہا اور آج بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ایشور کی تپسیا اور پوجا کے علاوہ کسی اور کی نہیں، صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ شروع سے دعوت دی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی حکم دیا، اے میرے نبی آپ ان اہل کتاب کو بھی اگر بلاؤ تو اسی کلمے کا واسطہ دو، اسی کلمے کو یاد دلاؤ اور کہو کہ مجھے
अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अरे तुम्हारा भी तो वही कलमा था, हम तुम्हें उसी कलमे की तरफ बुला रहे हैं। कुरान कहता है कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए हमारे नबी, आए पैगंबर, आप कह दो, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए मूसा के मानने वालों, आए ईसा के मानने वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो, आओ एक ऐसे इला कलिमतिन, एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान समानता रखता है, बराबरी रखता है, जो तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, जो कलमा तुम्हारा भी है हमारा भी है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी कलमा है, फिर हमसे नफरत क्यों है? भाई तुम भी तो पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने के बाद अचंबा, आश्चर्य होता है, नहीं साहब ये कैसे कलमा हो सकता है? ये कलमा है, शक्ल बदल सकती है। तौरात आप पढ़े हैं तो तौरात में यानी जिसको आज ओल्ड टेस्टामेंट कहा जा रहा है, उसमें भी यही लिखा है। ये अलग बात है कि इंग्लिश में उसमें ये लिखा हुआ है गॉड इज ओनली वन, अल्लाह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे यहां उसकी वजाहत यह कोई है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दियर लग जाता है, दियर इज नो गॉड, और आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता बट गॉड इज ओनली वन। चीज वही है। तो आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो लिखा गॉड इज ओनली वन। न्यू टेस्टामेंट जिसको हम इंजील कहते हैं, जब इंजील पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, फिर लिखा बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा है he has no father and he has no mother, no brother, no sister, न उसका कोई बाप है, न मां है, न भाई है, न बहन है। आप इसकी वजाहत कुरान में चाहते हैं तो कुरान में स्पष्ट और वाज़ेह तरीके से कहा गया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो किसी से जना गया है, न उसका कोई बाप है न उसका कोई बेटा है, जब उसकी कोई औलाद है न उसकी कोई बीवी है, न उसका कोई बेटा है न बेटी है, न भाई है न बहन है। यही वजाहत उसके अंदर भी हमें मिलती है। तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि ये दीन मोहम्मद का है तो हम इससे भागते हैं। इस नजरिए से मत देखो, बल्कि इस नजरिए से देखो कि इस दुनिया के बनाने वाले ने जो दीन दिया है वो एक है, अलग अलग नहीं। उसने सूरज बनाया, जब वो हिंदू भाइयों का अलग नहीं और मुसलमानों का अलग नहीं, ईसाइयों का अलग नहीं और सिखों का अलग नहीं, जैनियों का अलग नहीं, बुद्धिस्टों का अलग नहीं। उसने जो आसमान बनाया ये तमाम धर्म वालों का अलग अलग नहीं है। उसने जो चांद बनाया ये सबका अलग अलग नहीं है। उसने जो जमीन बनाई वो सबके अलग अलग नहीं है। उसने जो आसमान से बारिश बरसाई है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए खास नहीं है। तो आसमान से उतारा हुआ मजहब, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो अलग अलग कैसे बढ़ जाएगा? वो भी एक है। हम तो कह रहे हैं आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी आए सबका दीन एक है, सबका मजहब एक है।